آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس امت کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے خطاب سے پکارا ہے۔ باقی نبی جتنے بھی آئے، کوئی کسی شہر کا نبی تھا، کوئی کسی دیہات کا نبی تھا، ایک ایک وقت کے اندر کئی نبی بھی آئے۔ انہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ ایک ایک وقت کے اندر کئی نبی تشریف لے کے آئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو رسول نہیں کہا۔ آدم آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صفی اللہ ہیں، نوح آئے تو کہا یہ نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ خلیل اللہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ ذبیح اللہ تھے۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ لقب دیا، وہ نام دیا کہ یہ کلیم اللہ نہیں ہے، یہ خلیل اللہ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ بھی اسی نام سے بنا دی۔ جب تک کلمے کے یہ دونوں جز پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، آپ کا آنا، وہ ہزاروں سال سے وہ جو آگ تھی، شرک کی آگ تھی، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، وہ بجھ جاتی ہے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات کے اندر تراڑیں پڑ جاتی ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور چیخ کر اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری برکات، پھر پہلی قوموں پر جو عذاب آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے ساتھ وہ عذاب ختم ہو گئے۔ اب یہی امت وہی کام کر رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے منڈیوں کے اندر دھوکہ تھا، فریب تھا، آج کل بھی یہی کام چل رہا ہے۔ زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام پی جا رہی ہے، ہر محفل پر ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی جب تک شراب نہ ہو جائے۔ کئی سب کی بات نہیں کر رہا، کئی ایسی شادیاں ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں سود کا نظام عام ہے، اسی طرح دھوکہ اور فراڈ کا یہ جو نظام عام چل رہا ہے، شراب عام پی جا رہی ہے۔ یہ سارے گناہ پہلی قوموں کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ اللہ اور ہمارے درمیان رشتہ کوئی نہیں ہے، صرف حضور کا رشتہ ہے۔ حضور جاتے جاتے ہمارے لیے دعا کر گئے، یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا، ان کو عذاب نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا، یعنی کسی علاقے کے اندر عذاب آئے گا، جس طرح یہ سیلاب کا جب آتے ہیں تو ہمارے علاقے محفوظ ہوتے ہیں الحمدللہ، کئی علاقوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ عذاب ان پر آیا، آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے برما کے اندر، وہاں پہ، اور اسی طرح روس کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اگر آج ان پر مشکل ہے تو آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اکٹھا عذاب، اجتماعی عذاب اکٹھے عذاب کو کہتے ہیں، یعنی سب کو بندر خنزیر بنا دینا، آسمان سے پتھر برسانا، یہ عذاب ہم پر نہیں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے۔ پھر آپ کی پیدائش جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں اور آتے ہی آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا ہے، لمبا سجدہ، چھوٹے بچے ہیں، حضرت آمنہ کی گود سے گم ہو جاتے ہیں، آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا اور یہ پیغام دیا ہے لوگوں سجدے لے کے آ رہا۔ پھر آپ اسی نور سے ایک آواز آتی ہے، اس بچے کو مشرق پھرا دو، مغرب پھرا دو، اس کو شمال و جنوب پھرا دو، کیونکہ آنے والی کائنات کا یہ نبی بن کے آ رہا ہے، پیغمبر بن کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا، حسن دیا اعلیٰ، جمال دیا اعلیٰ، کمال دیا اعلیٰ۔ حسن ایسا اعلیٰ دیا جس کے بارے میں حضرت احسان فرمایا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں، آپ ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ اپنی منشا کے مطابق جس طرح آپ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شان ایسی اعلیٰ دی جس کے بارے میں پیر بیر علی شاہ فرمایا کرتے تھے، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اس جان نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بڑیاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مقام ایسا اعلیٰ دیا جس کے بارے میں اقبال فرمایا کرتے تھے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے
یہ ساری برکات اور یہ ساری شانیں لوگوں کو مقام مل گئے، صحابہ کو عزتیں مل گئیں۔ حضرت ابوبکر پہلے عبداللہ تھے، ابوبکر صدیق بن گئے۔ حضرت عمر پہلے اکیلے عمر تھے، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان پہلے اکیلے عثمان تھے، لیکن جب حضور آئے تو عثمان ذی النورین بن گئے، عثمان غنی بن گئے۔ حضرت علی پہلے علی تھے، حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے علی حیدر کرار بن گئے، شیر خدا بن گئے۔ حضرت بلال پہلے غلام تھے، لیکن جب حضور آئے، حضور کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غلامی سے نجات دی اور حضور کی غلامی کے اندر آئے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، چلتے زمین پر تھے، اللہ تعالیٰ قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سناتا تھا۔ یہ حضور کے آنے کی برکت تھی۔ صحابہ کو رتبے مل گئے، اسی طرح اولیاء اللہ کو رتبے مل گئے، نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا۔ حضور علیہ السلام کا آنا، آپ کی پیدائش، آپ کا میلاد، آپ کی ولادت، یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وہ شعور دیا، لوگ انتظار کے اندر تھے کہ اللہ کے آخری نبی کب تشریف لے کے آئیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر کے اندر ہدایت رکھی تھی، ایمان رکھا تھا، وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے مختلف علاقوں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے مکے والے مسلمان ہو جاتے، اللہ چاہتا تو سارے مدینے والے مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے لوگوں کو چنا۔ بلال کو حبشہ سے اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، سلمان کو فارس سے اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، صہیب کو روم سے اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اسی طرح حضرت ابو ذر کو شام سے اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ لوگ مختلف اللہ تعالیٰ نے چنے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے قابل تھے، ان کے دل صاف ستھرے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل چیک کیے، وہ حضور پر ایمان لانے کے قابل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، ایسے لوگوں کو ایمان نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔